اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله. مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد وآل أحمد. الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کاروان مسلم کے زیر انتظام پری حج سے پہلے کی تربیتی نشستوں کی یہ دوسری نشست ہے، اور آج بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیہ مبارکہ سے کر رہے ہیں جس میں پروردگار عالم نے کائنات کے ہر انسان کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرو. در حقیقت فریضہ حج، عبادت حج، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا آغاز لفظ لبیک سے ہوتا ہے. اتنی عظیم سعادت پروردگار عالم نے اس عبادت کے اندر قرار دی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان یا ربی کی صدا بلند کرتا، اور لبیک کا جواب پروردگار کی طرف سے آنا چاہیے تھا، اور پروردگار کی مرضی ہوتی کہ جس کو وہ لبیک کہے اس کی بات کو مانے، اس کی بات کو سنے، اس کی بات کو پورا کرے. اور وہ رب العالمین ہے جس کی مرضی
جس کے بارے میں اس کی مرضی ہے اس کو ٹھکرا دے، اسے دھتکار دے، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ادھر انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار نظام ہی کو بدل دیتا۔ میرے بندے تو نے ارادہ کر لیا میرے پاس آنے کا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ تو پکارے اور میں جواب دوں، اب پکارنے والا میں بن جاؤں گا، تو لبیک کہہ کر میرے پاس آئے گا۔ ایک احترام ہے حاجی کا، ایک احترام ہے خانہ خدا کے زائر کا، ایک احترام ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا عبد اور اس کا بندہ بن کر جانے والے کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر ہر انسان پر یہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، میں اکثر مثال میں اس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ ہماری زندگی کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص ہمیں اتنا بڑا تحفہ دے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہو، جو ہماری سوچ اور تصور سے بھی بڑھ کر ہو۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان کے ماحول میں رہتے ہوئے بات کریں، آپ اپنے اپنے اعتبار سے جو میں مثال دے رہا ہوں اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ، آپ یہاں سے گھر پر جائیں اور آپ کو ایک انویلپ ملے، ایک بیگ ملے جس کے اندر آپ کے لیے پورا خط لکھا گیا ہو کہ بھئی آپ کے لیے سارے گفٹس ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو آپ کا مثال کے طور پر 100 ملین روپیز کا چیک ہے جو رکھا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اتنے پیسے ڈپازٹ کیے جا رہے ہیں۔ فلاں مثال کے طور پر علاقے میں 2-4 ہزار گز کی کوٹھی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہیں، فلاں گاڑیاں ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، فلاں بزنس ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، سب آپ اس کے مالک ہیں۔ اور نیچے نام لکھا ہو انونیمس، نہیں پتا کس نے لکھا ہے، بس آپ کا ایک چاہنے والا ہے، ایک آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور اس نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا، اور اس کے اندر گنجائش نہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے میں ریسیو نہیں کرتا واپس کرتا ہوں، آلریڈی سب آپ کے نام پہ ہو چکا ہے اور سب کے سب کے آپ مالک قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ ملینز اینڈ بلینز آف روپیز کی بات ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہوگا کہ اگر اس کو اتنا بڑا گفٹ کسی کی طرف سے دیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے اس دنیا کے اندر، تو وہ جواب میں یہ نہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ صحیح کم از کم اس انسان کو دیکھوں کہ جس نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اور ایک مرتبہ جا کر میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ بھائی تو نے کتنا بڑا تحفہ مجھے دیا۔ اب ذرا آنکھوں کی نعمت کی قیمت لگائیں، کانوں کی نعمت کی قیمت لگائیں، پروردگار نے انسان کو جو ساری حیات کے وجود عطا کیا اس کی قیمت لگائیں، جو ماں باپ عطا کیے اس کی قیمت لگائیں، ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے جو پیار ڈالا اس کی قیمت لگائیں، پروردگار نے جو صحت عطا کی اس کی قیمت لگائیں، سب کچھ دیا، تو کیا واقعاً انسان کی انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک مکان ایسا بنا دیا گیا جسے اس رب کا گھر کہا گیا تو انسان کے دل میں حسرت ہو کہ جس نے سب کچھ بغیر مانگے مجھے دے دیا، کم از کم زندگی میں ایک بار تو جاؤں جا کر اس کا شکریہ ادا کروں۔ لہٰذا خدا نہیں کہہ رہا وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِجُّ الْبَيْتِ، نہیں، یہ تمہاری انسانیت کا تقاضا ہے، یہ تمہاری انسانیت پر فرق پڑے گا اگر تمہارے دل میں یہ خواہش اور یہ حسرت نہیں ہے۔ اگر تمہیں خدا نے سب کچھ دیا ہے اور مالی استطاعت بھی ساتھ میں دی ہے، وہ بھی خدا کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی اگر خدا نے واجب کر دیا ہوتا کہ دنیا کے ہر انسان کو حج کرنا، ہم کیا کر لیتے؟ بھیک مانگ کر ہی صحیح جاتے، زمین پر رینگ کر ہی صحیح جاتے، کہا کہ نہیں، صاحب استطاعت ہو تو تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں ورنہ نہیں لگا رہا۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار کے گھر کا حج کرے، اس کا ارادہ کرے۔ اور پھر اگر واقعاً یہ درس بندگی انسان کو سمجھ میں آ جائے تو خدا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پھر بھی اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، خدا کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اس احساس بندگی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قدم قدم پر جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو ایک بات کو بطور خاص ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس گروپ کی حد تک، اس کاروان کی حد تک، جو ایک طرح سے چند دنوں کے لیے، چند ایام کے لیے، تقریباً 4 سے 6 ہفتوں کے لیے ایک گروپ کی صورت میں سفر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گویا ایک فیملی بن رہے ہیں، گویا ایک گروپ بن رہے ہیں، گویا ایک خاندان بن رہے ہیں،
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاندان چھوٹا موٹا خاندان نہیں، کم از کم 100-125 افراد کا خاندان ہے، چھوٹا گروپ نہیں، کم از کم 100-125 افراد کا گروپ ہے۔ تو ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے احترام کے جذبات بھی ہوں، یہ خیال بھی ہو کہ جہاں میں زائر خدا ہوں، جہاں میں زائر حج ہوں، جہاں میں زائر بیت اللہ ہوں، وہیں پر اس سے زیادہ احساس یہ ہو کہ میرے ساتھ آنے والا بھی خانہ خدا کا مہمان ہے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث کا وہ خلاصہ کتنا اہم ہے کہ انسان کی سوشل لائف کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے جو امام نے ایک 5 نکاتی پروگرام دیا، اس میں سے 3 نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو تم اتنا کرو۔ شبلی جب آئے امام کی خدمت میں اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ مولا لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں، نہیں سنتے، میں ان کی بڑی جو ہے وہ ان کو سمجھاتا ہوں، بجاتا ہوں، نہیں سمجھتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کچھ باتیں بتائیں، آخر میں 3 نکات سے کہا کہ دیکھو ہمیشہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، جو سن میں تم سے زیادہ ہے کہو کہ مجھ سے بہتر ہے، اس نے عبادتیں مجھ سے زیادہ کی ہیں۔ جو سن میں چھوٹا ہے کہو کہ مجھ سے بہتر ہے، یقیناً اس کا سن کم ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ اور جو تمہیں اپنا ہم سن نظر آئے کہو کہ یقیناً یہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں تو یقین ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے سفر حج تو بہرحال اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ائمہ تحریر نے بہترین انداز سے ہماری ہدایتیں کی، بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کی، لیکن خاص طور پر سفر حج کے دوران قدم قدم پر یہ احساس اپنے وجود اور اپنے دل میں زندہ کرنا کہ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج کرنا ہے، ایک سفر اختیار کرنا اور کر کے واپس آ جانا ہے۔ یہ زندگی بھر کی یادگاریں ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے۔ قدم قدم پر جب آپ اپنی زندگی میں سفر حج کو یاد کریں گے تو اس کے ایک ایک ایونٹ کو یاد کریں گے، اور وہاں اگر کبھی جذبات میں ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی، آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا رہے گا، کاش میں نے سفر حج کے دوران یہ تکلیف کسی کو نہ دی ہوتی، کاش تکلیف میں نے خود برداشت کر لی ہوتی۔ ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا۔ تو جہاں انتظامی امور ہیں وہیں فقہی مسائل ہیں، جہاں فقہی مسائل ہیں وہیں انتظامی امور ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دونوں اعتبار سے یہاں پر تربیت کی بات کریں گے، دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ جو باتیں پچھلی کلاس میں بیان کی گئی تھی اس کا چھوٹا سا ایک ریکیپ، مختصر سا اس کا خلاصہ، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھا دیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتع ہے۔ اور قران اور افراد کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری اور دنیا بھر سے جانے والے تمام مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طریقے تمتع سے حج کے فریضے کو ادا کریں گے۔ حج تمتع کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور یہ دونوں حصے مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں، یعنی وہ حج جو اسلام نے انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت انسان پر فرض کیا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک عمرہ مفردہ ہے اور ایک عمرہ تمتع، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جو عمرہ مفردہ ہے یہ وہ عمرہ ہے جو سال بھر انجام دیا جاتا ہے، اور عمرہ تمتع وہ ہے جو حج کا حصہ بن کر انجام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے بتائی تھی کہ ہم اس وقت عمرہ تمتع کے مسائل نہیں پڑھیں گے، بلکہ عمرہ مفردہ کے مسائل پڑھیں گے، عمرہ مفردہ کے مسائل سیکھیں گے، عمرہ مفردہ کا طریقہ سیکھیں گے۔ اور اس کا راز آپ عزیزان کی خدمت میں پچھلی کلاس میں عرض کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ عمرہ تمتع کے بعد جو حج کا پہلا حصہ ہے، جب تک حج تمتع انجام نہ دے دیا جائے جو حج کا دوسرا حصہ ہے،